داخل ہوئے، چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ترانہ پڑھا. کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. آ گیا 14ویں کا چاند، آ گیا 14ویں کا چاند. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. آ گیا 14ویں کا چاند، آ گیا 14ویں کا چاند. اب شکر کرنا ہم پہ واجب ہو گیا، اب شکر کرنا ہم پہ واجب ہو گیا، اس لیے کہ 14ویں کا چاند. اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے. اب مدینہ المنورہ کا ہر شخص یہی چاہتا ہے میں اس نبی کا میزبان بنوں، سرکار میرے گھر میں تشریف لے آئیں. میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں چھوڑ دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک اور بھی لطیف واقعہ پیش آیا. اب کیونکہ مدینے کے لوگ میرے آقا کو تو شکل و صورت کے اعتبار سے نہ جانتے تھے، تو آنے والے کیونکہ دو تھے، کچھ عرصہ بلا تشبیہ سرکار کے ساتھ میری کیا مثال ہے، میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. بہت پہلے کی بات ہے، میں ابھی مدرسے میں پڑھتا تھا تو میرا جسم پہلے کافی صحت مند تھا. مدرسے میں پڑھنا شروع کیا تو جسم پتلا ہو گیا کافی. عمر بھی چھوٹی تھی، داڑھی سی بھی نئی نئی آ رہی تھی. تو کہیں حالانکہ میں نے بڑے ہو کے پڑھنا شروع کیا تھا، میں نے ایف ایس سی میڈیکل میں کر لی تھی، اس کے بعد میں نے درس نظامی شروع کیا. میرا پہلے ڈاکٹر بننے کا ارادہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی توجہ ادھر ہو گئی. اب میں اکثر بیانات کے لیے جاتا تو جسم پتلا تھا، عمر کم تھی. میرے ساتھ ایک بابا جی ہوتے، ان کی داڑھی شریف بڑی بڑی تھی، سفید داڑھی تھی، وہ نعت پڑھتے تھے. ان کی مالی حالت قدرے کمزور تھی. میں کہیں جاتا مجھے کہتے کہیں بیان ہو تو مجھے بھی لے جایا کرے، میں بھی نعت شریف پڑھوں گا اور کوئی نہ کوئی خدمت ہو جائے گی، میں اور کوئی کام تو کر نہیں سکتا. میرا ایک چھوٹا سا بیگ ہوتا تھا، ایک چھوٹا سا، تو اس میں میں نے ایک ڈائری اور ایک دو ضرورت کی چیزیں رکھی ہوتی تھیں. وہ میرے اپنے ہاتھ میں ہوتا، میں انہیں نہ پکڑنے دیتا، اپنی جوتیاں بھی انہیں نہ اٹھانے دیتا. وہ کوشش کرتے کہ یہ عمر میں بڑے ہیں، میں نے کہا انہیں نہ اٹھانے، میں خود اٹھاتا. کئی مرتبہ ایسا ہوا جہاں میرا پہلا بیان ہوتا، لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، جہاں پہ وہاں ہم جاتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ وہ داڑھی والے بابا جی خطیب ہیں اور میں کوئی طالب علم ہوں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ مجھے پکڑ کے پیچھے کر دیتے، خطیب صاحب کو جانے دو. ایک مرتبہ تو بڑی لطیف صورتحال پیدا ہو گئی کہ میں جا کے ایسے کرسی پہ بیٹھنے لگا تو ایک آدمی نے میرا بازو پکڑ لیا، اس نے کہا جی خطیب صاحب کے لیے ہے. بڑا برداشت کیا. میں نے کہا میں تجھے کیا نظر آ رہا ہوں؟ اب میری تو خدمت وہ کرتے تھے جو ہاتھ پاؤں چومتے تھے، وہ بیان کے بعد ہی چومتے تھے. پہلے اکثر لوگ سید سمجھ کے اور عالم دین سمجھ کے بابا جی کے ہی ہاتھ چومتے تھے راستے میں، تو وہ سمجھتے یہ خطیب صاحب. اب تو خیر ایسی بات نہیں ہے، اب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ دیکھ کے ہی سمجھ جاتے ہیں خطیب صاحب یہی ہیں. اللہ. اب جب آنے والے دو تھے تو لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ آنے والے تو دو ہیں، ان میں نبی کون ہے؟ سبحان اللہ. اچھا اس بات کو نا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک صوفیاء والی تشریح نہ کر دوں، سبحان اللہ. ایک ولیوں والی تشریح آپ کو سنا دوں. ہائے ہائے ہائے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اوپر والی منزل پہ رہتے تھے اور نیچے والی جو منزل تھی نا مکان کی، اس میں ایک نان بائی رہتا تھا جو نان روٹیاں پکا کے بیچتا تھا. ایک دن ایسا ہوا، رات کا وقت تھا، کچھ مہمان آ گئے. آپ نے ان کی خدمت کرنا چاہی، دیکھا تو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. نیچے آئے،
نان بائی سے فرمایا وہ کچھ کھانے کو ہے؟ سبحان کچھ کھانے کو؟ اس نے عرض کی حضور ہے، روٹی بھی ہے، سالن بھی ہے۔ سبحان فرمایا چل لے آ۔ وہ لے آیا، مہمانوں کی خدمت کی، آپ کو اس نان بائی پہ پیار آ گیا، سبحان اللہ سبحان اس روٹیاں پکانے والے پہ پیار آ گیا فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان مانگ۔ کیا مانگتا؟ عرض کی حضور آپ کی دعاؤں سے بڑا اللہ کا کرم ہے، آپ کی دعاؤں سے کسی چیز کی۔ فرمایا نہیں، مانگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ سبحان عرض کی حضور پھر پکی بات ہے، دیں گے؟ سبحان اللہ فرمایا ہاں۔ کہنے لگا حضور پھر اپنے جیسا ہی بنا دیں۔ سبحان سبحان وہ فرمایا کچھ اور مانگ لے، سبحان اللہ سبحان کچھ۔ اور مانگ لے اس نے عرض کی سرکار میں نے تو مانگا ہی نہیں تھا، آپ ہی فرماتے رہے مانگ مانگ مانگ، دینا ہے تو پھر وہی دے دے جو مانگا ہے، نہیں دینا تو پھر ٹھیک ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر آ میرے ساتھ۔ اندر کمرے میں لے گئے، 3 دن تک اپنے ساتھ رکھا۔ 3 دن کے بعد جب کمرے سے باہر نکلے، 3 دن تک اس کو اپنا روحانی فیض عطا فرمایا۔ 3 دن کے بعد جب کمرے سے باہر نکلے، دیکھنے والے لوگ پہچان نہ سکتے تھے کہ خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے۔ مثال بلا تشبیہ عرض کرتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو بکر کو غار میں رکھ کر ایسا فیض عطا فرما دیا، جب وہاں سے باہر نکلے دیکھنے والے لوگ فرق نہ کر سکتے تھے کہ ان میں غلام کون ہے، آقا کون ہے۔ اللہ اب جناب صدیق اکبر، اب لوگوں نے پوچھا ایک دوسرے سے ذرا بتاؤ آنے والے 2 ہیں، ان میں نبی کون ہے؟ کچھ لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں میرے آقا کی طرف، کچھ نے انگلیاں اٹھائیں صدیق اکبر کی طرف۔ آج کا کوئی ماحول ہوتا، کوئی بادشاہ ساتھ جا رہا ہوتا، لوگ کسی اور کو بادشاہ سمجھ رہے ہوتے، وہ تو چوڑا ہو جاتا۔ دیکھو بادشاہ ادھر جا رہا ہے اور لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں، مگر نہ، صدیق اکبر کو تو یہ بھی گوارا نہ ہوا۔ صدیق اکبر کو تو یہ بھی گوارا۔ اب جب دیکھا کہ لوگ کچھ میری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، جلدی سے اپنی چادر اتاری، تو جو ہے میری طرف، جلدی سے کاندھے سے اپنی چادر اتاری، اس کا پنکھا بنا کے آقا کو ہوا دینے لگے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں تو نوکر ہوں، آقا تو یہ آ رہا ہے۔ میرے آقا نے یہ منظر دیکھا، فرمایا ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی آقا لوگوں کی توجہ میری طرف ہو گئی تھی، میں نے واضح کر دیا میں تو نوکر ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، فکر نہ کر، جس کی توجہ تیری طرف رہے گی وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اے ابو بکر جس کی توجہ تیری طرف رہے گی وہ کبھی گمراہ نہ ہوگا۔ اب داخل ہوئے، غلام پکڑتے ہیں سواری کو، کوئی اس کو پکڑ کے لگام کو پکڑتا ہے، کوئی میرے آقا کے قدم مبارک کو پکڑتا ہے، ہر کسی کا جی چاہتا ہے سرکار میرے گھر میں آ جائیں۔ اے مسلمانوں ذرا یہ تصور اپنے دل میں رکھ کے سوچو، نبیوں کے تاجدار کی آمد ہو، پھر وہ کون مسلمان ہوگا جس کا جینا چاہتا ہوگا کہ سرکار میرے گھر میں آ جائے۔ اب مدینے کے بڑے بڑے سردار انہوں نے اپنے گھروں کو سنوار دیا، اپنے گھروں کو خوب روشن کر دیا کہ سرکار ہمارے گھر میں آ جائیں۔ اب مہمان تو ایک تھے مگر غلام تو بہت سارے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، اے میرے غلاموں چھوڑ دو، میری سواری خود ہی جانتی ہے اس نے کہاں جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ خلافت حق جاریار نعرہ حیدر یا علی نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم علماء حق کے اہل سنت زندہ باد سبحان اللہ میرے آقا جس سواری پہ سوار ہو جائیں وہ بھی جان جاتی ہے کہاں جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا میری سواری خود جانتی ہے اس نے کہاں جانا ہے. وہ سواری کیا کرتی؟ ہر کسی کے دروازے کی چوکٹ کے اوپر اپنا ایسے منہ کر کے سونگھتی، سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آگے گزر جاتی، سبحان اللہ پھر سونگھتی. سبحان اللہ مجھے کسی نے پوچھا کیا سونگھتی تھی؟ میں نے کہا عشق و مستی کی خوشبو سونگھتی تھی. سبحان اللہ ہائے ہے. اب سواری بڑے بڑے جاگیرداروں کے مکانوں سے گزرتی ہوئی ایک پرانا سا مکان آ گیا جو خستہ حالی کا شکار تھا. اب وہ سواری گئی، اس نے سونگھا تو وہیں رک گئی. اب سواری رکی تو عاشق کی روح تڑپی. سبحان اللہ ہائے ہائے. وہ کہتے ہیں ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. ماڑی کلی سی خوش بخت ایوب دی جتھے جا کے رکی ڈاچی محبوب دی. نیویں آدھا پرونا ہے ساڈا نبی، نیویں آدھا پرونا ہے ساڈا نبی. شانہ والے کھڑے ویکھدے رہ گئے. نعرہ تکبیر اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان صدیق اکبر شان صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ایک راستے میں عجیب واقعہ پیش آیا. کیا جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو انہیں شدت کی پیاس لگی. بولو کیا ہوا؟ پیاس لگی. آقا پیاس لگی ہے. فرمایا تھوڑا سا غار کے اندر چلے جائیے، وہیں پانی ہے پئیں. سبحان اللہ سبحان چلے گئے، دیکھا تو خوشبودار پانی ہے، لگتا ہے ابھی ابھی چشمہ نکلا ہے سبحان اللہ اور ابل رہا ہے ایسے پانی. سبحان اللہ گئے جب پانی پیا تو احساس ہوا یہ تو بہت میٹھا اور خوشگوار ہے. سبحان اللہ جب پی کے واپس آئے عرض کی آقا پانی تو بڑے اچھے اچھے پیے ہیں مگر ایسا پانی کبھی نہیں پیا. سبحان اللہ میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر یہ پانی کوئی دنیا کا تھوڑا ہے. جیسے ہی تجھے پیاس لگی تو نے مجھے کہا تو ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ جنت کی ایک نہر کا رخ اسی غار میں کر دو سبحان اللہ تاکہ ابو بکر پانی پی لے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات معزز حاضرین، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے آقا استراحت فرما رہے ہیں. مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سارے کہہ دے رضی اللہ تعالی. آج تو ہم نے جھگڑے بنا لیے، اپنے اپنے مطلب کی بات نکال لی، ورنہ نساء النبی امہاتکم، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جس کو ہم ماں سمجھتے ہیں، اپنی ماں سمجھتے ہیں، اس کے ماں ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے. اس کے ماں ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے مگر جس کو قرآن ماں فرماتا ہے ان کے ماں ہونے میں شک تو نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کہیں گے شک کیسے؟ بڑی مرتبہ سنتے نہیں جی ہاسپٹل میں بچے پیدا ہوئے وہیں تبدیل ہو گئے. اب جہاں پہ سینکڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ادھر کا بچہ ادھر چلا گیا، ادھر کا بچہ. ارے جس کو تو بیٹا کہتی ہے، جس کو تو ماں کہتا ہے، اس کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے مگر جس کو قرآن ماں فرما رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ تو وہ مائیں ہیں جن پہ ہماری ہزاروں مائیں قربان ہو جائیں، سبحان اللہ جن کی شان قرآن بیان کر رہا ہے. اور اتنا بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا جو اپنی ماں کو بھونکے گا، پھر قرآن کا انکار ہی تو کرے گا نا. ورنہ قرآن تو فرما رہا ہے وہ تمہاری مائیں ہیں.
سبحان بے شک معزز حاضرین، میرے آقا استراحت فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی گود ہے، زانو مبارک ہے۔ میرے آقا اوپر دیکھ رہے ہیں۔ سیدہ نے دیکھا، چلیں موقع غنیمت ہے، میں بھی کچھ پوچھ لوں۔ سبحان اللہ عرض کی آقا، یہ جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ میں آپ کو ساتھ واقعہ بھی ہوگا، ساتھ مسئلہ سمجھانا بھی ہے۔ سبحان اللہ آج کا کوئی مولوی اگر سن لیتا وہ کہتا ہے دیکھیں نا ام المومنین نے کیسا سوال کر دیا۔ اللہ اب بلا آسمان کے ستارے بھی گنے جا سکتے ہیں؟ اللہ کوئی پوچھنے والی بات نبی سے پوچھو نا، ایسا سوال کر دیا۔ اب کون جانے آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ مگر ام المومنین کا عقیدہ تو یہی تھا سبحان سبحان کہ میرے آقا جانتے ہیں، بے سبحان شک اللہ سبحان اللہ بے شک میرے آقا جانتے ہیں جانتے ہیں آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ سبحان اور میرے آقا نے بھی نہیں فرمایا کہ عائشہ کیسی بات کرتی ہو، یہ آسمان کے ستارے بھلا کوئی جان سکتا ہے؟ مجھے کیا خبر کتنے ہیں۔ اللہ سبحان اللہ اللہ آقا اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ دوسری بات، بھئی کسی کی نیکیاں امت میں سے وہ تو تبھی بتائی جا سکتی ہیں کہ آپ اپنے ہر امتی کی نیکیوں سے واقف ہوں۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اپنے ہر امتی کی نیکیوں سے، ورنہ تو اس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو میرے آقا نے بھی نہیں، ام المومنین کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سرکار آسمان کے ستاروں کو بھی جانتے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر امتی کے اعمال کو بھی جانتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اب جسے سمجھ آئی ہے وہ تو سبحان اللہ ضرور کہے نا۔ جس بیچارے کو سمجھ نہیں آئی وہ تو معذور ہے، مگر جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ تو بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ ارے آج اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بھی وہی ہے جو مومنوں کی ماں کا ہے کہ میرے آقا گنبد خضرا میں آرام فرما رہے ہیں، مگر اپنے ہر امتی کے بارے میں جانتے ہیں یہ کیا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ عائشہ کیسی بات کرتی ہو، میں ہر امتی کی نیکیاں کیسے جان سکتا ہوں۔ اللہ اب مومنوں کی ماں نے سوال کیا، آقا آسمان کے ستاروں جتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں، میرے آقا نے وقت نہیں مانگا، شام تک بتا دوں گا، اللہ ذرا جبریل آئیں گے تو پوچھ لوں گا پھر شام کو بتا دوں گا۔ نہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ فوراً ہی جواب دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہیں، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں ہیں۔ آقا کس کی ہیں؟ فرمایا میری عمر کی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بات بڑی پیاری ہے۔ اب مومنوں کی ماں سوچ رہی تھی شاید میرے ابا جان کا نام، اللہ سبحان ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان کیونکہ سیدنا صدیق اکبر ہر نیکی میں پیش۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اب میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے عمر کی ہیں، تو عرض کی سرکار پھر میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ میرے ابا جان کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف سبحان اللہ اور ابو بکر کی غار والی نیکی ایک طرف، سبحان اللہ سبحان اللہ یہ برابر نہیں ہو سکتی، سبحان اللہ یہ برابر۔ نہیں ہو نہیں ہو سکتی سکتی۔ ارے فاروق اعظم کی ساری نیکیاں جن کی ایک نیکی کے برابر نہ ہو سکیں، اللہ آپ اور میں کیا ہیں؟ اللہ کیا بات ہائے 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 ہائے، کیا بات کیا بات آپ سمجھے ہی نہیں۔ سبحان اللہ ذرا زبان درازی کرتے ہوئے سوچ تو لینا تھا اللہ کہ میں ہاتھ کہاں ڈال رہا ہوں۔ اللہ اللہ اکبر۔ معزز حاضرین، بات تو پوری ہو چکی، آخری کلمات ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا جب وصال کا وقت آیا، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازہ اٹھانا، میت کو اٹھانا اور گنبد خضرا کے سامنے لے جانا، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جا کے کہہ دینا آقا غار والا آ گیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ غار والا آ گیا ہے آ گیا ہے۔ اب جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا،
لوگوں نے کہا جلدی کرو جنازے کو قبرستان میں لے چلو، مگر ایک شخص بول اٹھا، اس نے کہا عاشق کا جنازہ ہے، سبحان اللہ، ذرا دھوم سے نکلیں، عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، مکے کے گلی کوچا میں ذرا گھوم کے نکلے۔ اب جناب صدیق اکبر کا جنازہ اٹھایا، گنبد خضرا کے سامنے لے گئے، پکار کے عرض کیا آقا غار والا آ گیا ہے۔ گنبد خضرا کے دروازے بند تھے، یکا یک دروازے کھل گئے، اندر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اگر غار والا یہی ہے تو مزار والا بھی یہی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ وصفیہ، شان صدیق اکبر، شان صدیق اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، یار کو یار کے پاس ہی پہنچا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے، ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اجازت چاہتی ہوں آپ کے ساتھ دفن ہونے کی، ابھی سرکار کا وصال با کمال ہوا ہی نہیں، میں اجازت چاہتی ہوں آپ کے ساتھ دفن ہونے کی۔ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ تو کیسے دفن ہو سکتی ہے وہاں ایک تو میں ہوں گا، اور پھر ابو بکر ہوگا، اور پھر عمر ہوگا، اور پھر میری اولاد میں سے جو قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے وہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ نظام ایسے ہی بن گیا؟ یہ جو جس نے چاہا ویسے کر دیا؟ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے؟ ارے تیری اگر 10 مرلے کی فیکٹری ہو تو اس سے غافل نہیں ہوتا؟ مخلوق ہو کر اس کائنات کو تو خالق نے بنایا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو غافل ہونا تو اس کے شیان شان نہیں، وہ اس سے پاک ہے، وہ جانتا ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے، اس کی مشیت سے ہی ہو رہا ہے۔ تو معزز حاضرین، میں بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بات ابھی بہت ساری باقی ہے مگر یہ آخری کلمات ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، بے شک، بے شک، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اصحاب بھی شان والے، بے شک، اہل بیت بھی شان والے، بے شک، بے شک۔ الحمدللہ۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر ہیں، بے شک، بے شک، انبیاء کے بعد سب سے زیادہ شان والے سیدنا۔ صدیق اکبر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مولا علی کی کوئی شان نہیں، یہ مطلب نہ سمجھیں، ان کی اپنی شان وراء الورا ہے، وہ تو علی نہ ہو تو 5 تن نہیں بنتے، سبحان اللہ، علی کو نکالو تو 4 یار نہیں بنتے، کیا بات، ادھر سے نکلیں تو 5 تن نہ بنے، ادھر سے نکلیں تو 4 یار نہ بنے، علی 5 تن میں بھی ہیں اور 4 یاروں میں بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے تو میرے آقا نے شیر خدا سے پوچھا، علی، کسی نے پوچھا علی تیرا نام کیا ہے؟ انداز میرا اپنا ہے، بات پکی ہے، سبحان اللہ، جواب دیا نام تو علی ہے۔ سبحان اللہ، بولو کیا ہے؟ علی ہے، مگر میری ماں نے محبت سے میرا نام رکھا ہے حیدر۔ سبحان اللہ، پوچھا مطلب کیا؟ کہا ہاں یا دال را حیدر، حیدر کے حرف بھی 4، اس لیے کہ میرے آقا کے یار ہیں۔ سبحان اللہ، کسی نے پوچھا قرآن تو آسمانی کتاب ہے، تو کریم بھی ہے، مجید بھی ہے، مگر تیرا اصلی نام کیا ہے؟ جواب ملا قرآن۔ سبحان اللہ، پوچھا مطلب کیا؟ کاف را الف نون، قرآن، قرآن کے حرف بھی 4،
اس لیے کہ جن کے شان نبوت پہ نازل ہوا ان کے یار ہیں اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا نبیوں کے تاجدار تم طٰہٰ بھی ہو یاسین بھی ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے مگر میرا نام ہے زمین پر محمد اور آسمان پر احمد۔ سبحان اللہ۔ پوچھا مطلب کیا؟ میم ہاں میم دال محمد کے حرف بھی 4، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ میرے یار ہیں الف ہاں میم دال احمد، احمد کے حرف بھی 4، اس لیے کہ میرے آقا کے یار ہیں آسمانی الہامی کتابیں بھی 4، ملائکۃ المقربین بھی، زور سے کہو نا، ملائکۃ المقربین بھی، حیدر کے حرف بھی 4، محمد کے حرف بھی 4، احمد کے حرف بھی 4، قرآن کے حرف بھی 4۔ اے کائنات کے خالق تیرے نام تو بڑے ہیں، تو مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، علیم ما فی الصدور ہے، علی کل شیء قدیر ہے، مگر تیرا اصلی نام کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس میں ذات کیا ہے؟ جواب ملا اللہ، سبحان اللہ۔ الف لام دوسرا لام ہاں اللہ، اللہ کے حرف بھی 4، اس لیے کہ میرے آقا کے یار ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی 4، اللہ کے حرف بھی 4، میرے آقا کے یار بھی 4، جس نے مانا ان چاروں کو انہی کا بیڑا پار۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب قبلہ صاحبزادہ پیر سید مدثر حسین شاہ صاحب قاسمی۔ یہ وہ صدیق اکبر ہیں جو سفر میں ساتھ، سبحان اللہ۔ حضر میں ساتھ، سبحان اللہ۔ گھر میں ساتھ، سبحان اللہ۔ جنگ میں ساتھ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مشکل میں ساتھ، سبحان اللہ۔ آسانیوں میں ساتھ، سبحان اللہ۔ جنگلوں میں ساتھ، سبحان اللہ۔ بیابانوں میں ساتھ، سبحان اللہ۔ احد میں ساتھ، سبحان خندق میں ساتھ، سبحان تبوک میں ساتھ، سبحان اللہ۔ مکے میں ساتھ، سبحان اللہ۔ مدینے میں ساتھ، سبحان اللہ۔ غاروں میں ساتھ، سبحان اور اللہ۔ آج تک ہیں مزاروں میں ساتھ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید کی آیت ہے سبحان اللہ۔ جس کا ترجمہ کر کے بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، کہ وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دبا کے رکھتے ہیں، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، نبی کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے۔ فرمایا اللہ نے امتحان لے لیا ان کے دلوں کا، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے امتحان۔ ارے تم اپنی کسوٹیوں پہ صحابہ کو نہ پرکھو، تم اپنے اپنے ترازوؤں میں مت تولو، اس لیے کہ یہ وہ ذاتیں ہیں جن کے بارے اللہ فرماتا ہے میں نے ان کا امتحان لے لیا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے ہیں تیری کیا مجال ہے؟ فرمایا ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا تقوی کے اعتبار سے، اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے، بے شک۔ ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر، اللہ کے امتحان میں یہ پاس ہیں، اللہ کے امتحان میں پاس ہیں۔ میرے معزز حاضرین، بات طویل ہو جائے گی، میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔